درود پاک پڑھیں تو صحابہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا بنتا ہے؟ ہوا یہ تھا کہ مکہ کے جو باشندے تھے وہ کچھ مہینے کی اتنی تعظیم کرتے کہ اس مہینوں میں وہ لوگ جنگ نہیں کیا کرتے۔ ان میں سے ایک وہ مہینہ ہے جس سے رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی جنگ نہیں ہوتی۔ اور ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ کبھی 29 کا چاند ہوتا ہے، کبھی 30 کا چاند ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ذات بھائی جن کا نام عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ مکہ کے احوال کیا ہے دیکھ کر کے آؤ، وہاں کے لوگوں کے معاملات کیا ہیں دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک خط حضور نے دیا تھا، فرمایا تھا راستے میں وادی نخلا پر پہنچنا تو وہیں پر یہ خط کھول کر کے دیکھنا۔ بڑا تفصیلی واقعہ المختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ رجب کے مہینے میں جنگ نہیں ہے، اس مہینے میں تعظیم ہوگی، اس مہینے میں جنگ نہیں ہے۔ ایام جو ہے اشہر الحرم میں سے ہے رجب کا مہینہ جس کی کفار بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن جہاز تشریف لے گئے۔ جمعہ الاخری کی 29ویں تاریخ تھی، چنانچہ وہ گئے احوال کو بھانپا اور کہا۔ اس کے بعد کہ 29 تاریخ نکل کے جب 30 تاریخ ہوئی جمعہ الاخری کی ان کے اعتبار سے تو انہوں نے حملہ کر دیا، کفار کو تہہ تیغ کیا، کئی لوگوں کو جہنم نصیب کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت لے کر کے پہنچے، کفار نے بابیدہ کر دیا یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے تعظیم کرنے والے ہیں، ہم لوگ ادب دینے والے ہیں، ہم لوگ ایام الحرم جو عظمت والے مہینے ہیں ان کی تعظیم کرتے۔ دیکھو رجب کے مہینے میں چل کر کے چلے گئے کیونکہ چاند جو نکل چکا تھا 29 کا چاند تھا، انہوں نے 30 کا سمجھا تھا کہ ابھی چاند نکلا نہیں لیکن 29 کا نکل چکا تھا، رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، میری وجہ سے میرے آقا کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ رکھا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد کیا، اگرچہ جہاد کا ثواب نہیں ملا لیکن گناہ بھی تو نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا ارے جو لوگ ایمان لائے مکہ کے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کفار کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے پھر راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں تو ان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا، یہ ہے مسئلہ۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا معاملہ رکھا۔ اب آؤ سلام دیکھو اس پر۔ اب ان کا کہنا یہ رہتا ہے کہ بلا وجہ سب کو غارت کریں تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں سب کو آزادی حاصل ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی دو نا، مسلمانوں کو بھی آزادی دو نا۔ مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہے ہیں، ان کے دربار چھینے جا رہے ہیں، ان کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ مسلمان ایمان لائے تو 7 لوگ شروع میں ایمان لائے، اور میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ظاہر فرما دیا، کسی کی وجہ سے چھوڑا گیا وہ محفوظ رہے، لیکن حضرت بلال بھی کا کوئی سامان نہ تھا، کوئی معاون و مددگار نہ تھا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام نے ان کی محبت فرمائی۔ مسلمانوں کو گھر بار چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا۔ کبھی حبشہ کی طرف مصطفیٰ گئے، حبشہ کی طرف کیوں گئے؟ وجہ کیا تھی؟ حبشہ کا بادشاہ کوئی کلمہ پڑھنے والا تھا نہیں، پیارے تھا وہ عیسائی، لیکن دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنے والا تھا، ہمیشہ حق بولنے والا تھا، عدل کرنے والا تھا، اس لیے مصطفیٰ نے حبشہ کو اپنے صحابہ کے قدموں کی برکتوں سے مالا مال فرمایا۔ جب مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو، دنیا کا نظام کہتا ہے سیلف ڈیفنس، سیلف ڈیفنس، اپنی حفاظت کرو۔ مسلمانوں پہ حملہ ہو تب نہیں نظر آتا کہ فساد ہو رہا، جب مسلمانوں کی عزت سے کھیلا جاتا تب نظر نہیں آتا کہ فساد ہو رہا، مسلمانوں کے مال کو چھینا جاتا تب نہیں نظر آتا کہ فساد ہو رہا، مسلمانوں کو مکے سے نکالا گیا تب نہیں نظر آیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تب نہیں نظر آیا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا کہ اپنی طرف سے پہل کیوں کرتے ہو؟ مجبور کیا گیا، گھر چھوڑ دیا ہے، صبر کر لو، آؤ مدینے کو آباد کرو، صبر کر لو۔ لیکن جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا
نظام چلتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس ملک کا نظام چلتا ہے، وہاں کا بادشاہ ہو یا جو بھی وہاں کا نظام چلاتا ہے. تو زمین و آسمان تو میرے مولا کا ہے، میرے مولا کا ہے، تو میرے مولا کا نظام ہوگا. تو مسلمانوں نے جب پلٹ کر کے وار کیا، اور جب وار کیا، یہ رضا کے نیزے کی وار ہے. رضا اللہ کی خوشی کا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو حکم دیا. تو صحابہ نے تو ظلم برداشت کیا تھا، اب ڈیفنس کرنے پہ آیا. جب ڈیفنس کرنے پہ آئے تو اللہ نے بدر میں انہی 313 کو غلبہ عطا فرمایا. اب ڈیفنس کرنے پہ آگے نالائق بولتا ہے فساد کرا رہا ہے. اگر ہوتا تو 1400 سال میں مجھے اڑا کے رکھ دیا جاتا. لیکن جب مسلمانوں کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے نظریات سے کھیلا جاتا ہے، مسلمانوں کے گھر بار کو چھینا جاتا ہے، تب میرے مولا کا حکم ہوتا ہے اے مسلمانوں، تمہارے نبی نے فرما دیا جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ مارا نہیں جاتا، وہ شہید ہوتا ہے. جو اپنے سامان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. جو اپنے نظامی جو ہے اسلام کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ معمولی شخص نہیں ہوتا، وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے. سوال ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ دیکھو نا، کیوں نہیں دیکھتے بیک گراؤنڈ؟ کیوں مارا ہے؟ کیوں ڈیفنس کرنا کہاں اشارہ کی؟ مسلمان ڈیفنس کر رہا ہے نا، ابھی تک خاموش ہے، خاموش ہے، خاموش ہے. نظام خراب کرتے چلے جاؤ گے، ظلم کرتے چلے جاؤ گے، تو میرے مولا نے ہم کو ڈیفنس کا حکم دیا ہے. اور یہ ہمارے انڈیا کا قانون بھی ہم کو اختیار دیتا ہے. سبحان اللہ، انڈیا کا قانون بھی اختیار دیتا ہے کہ سیلف ڈیفنس کرو. الحمدللہ یہ اختیار آج یہاں کا قانون دے رہا ہے. 1450 سال پہلے میرے اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا، پہلے ہی عطا فرما دیا. سمجھ رہے نا؟ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آ گیا تو ایک بار بول سکتے ہیں یار ماشاءاللہ. جی اب یہ پاگل سمجھتا نہیں ہے، بکواس کر رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، جو نہیں سمجھتا اس کو پاگل کہتے ہیں. قرآن جس کے سینے میں محفوظ ہو جائے اللہ تعالیٰ عقل کی معراج عطا فرمائے گا، راستہ ایمان عطا فرمائے. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، تم لوگ کہتے ہو دنیا میں جو بندہ جو چاہے وہ اختیار کرے، جو چاہے وہ کرے. تم کو خالی ہماری عورتوں کا لباس نظر آتا ہے، تم کو خالی ہمارا نظام نظر آتا ہے، جبکہ تم ہی کہتے ہو جو چاہے انسان اختیار کرے. تو میرا مولا فرماتا ہے تمہارا ہی قانون ہے نا، تم اپنے قانون سے آؤ بات کرو. ان الذین آمنوا، جب آدمی جو چاہے مذہب اختیار کر سکتا ہے تو میرا محبوب اپنے دیوانوں کو اپنے رسالت کا کلمہ پڑھا رہا ہے، ہماری وحدانیت کا کلمہ پڑھا رہا ہے. بے شک جو ایمان لا ہے، سبحان اللہ، جو ایمان لا ہے، ایمان لا کے کون سا بات ظلم کر کے تم تو خود کہتے ہو کہ اختیار ہے آدمی کو کہ جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے، جس مذہب پہ چاہے رہے. کون سا ظلم انہوں نے کیا تھا؟ خالی یہی تو انہوں نے کہا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. یہی تو کہا گیا تھا، پیغمبر اعظم نے یہی تو کہا. تم سب کو یہ بتا دیتے ہو، وہ بناتے ہو، تمہارا کوئی بھی دعویٰ کر لیتا ہے، کچھ چہرہ دیکھو تو منحوس نظر آتا ہے. ارے میرے نبی نے جب دعویٰ کیا تو کفار بھی پریشان تھے، کہا کیا ہے؟ تمہارے چہرے تو اتنے ملعون اور منحوس نظر آتے ہیں کہ دعویٰ کچھ ہوتا ہے، چہرہ بتا دیتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے. ورنہ میرے نبی کا حال ایسا کہ جب آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگ آپ کے دیوانے ہو گئے. سبحان اللہ، دیوانے ہو گئے. اور دیوانے ہونے والے کوئی معمولی نہیں تھے. الحمدللہ وہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سردار بنایا. ابو بکر صدیق ایمان لائے، وہ صدیق اکبر جو قضا کا معاملہ رکھتے تھے، وہ عمر فاروق جو مکہ کے باشندوں کی طرف سے سفیر متعین تھے، جب بھی چاہتے تھے مکے والوں کی ترجمانی کرتے تھے. اللہ نے ترجمانی کا ایسا منصب دیا کہ جو مشورہ عمر کا ہوا قرآن اس پہ نازل ہو گیا. یہ ہے سوال، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. مقصد یہ ہے کہ ظلم ہوا مسلمان. آقا نے نبوت کا اعلان کیا. تمہارے حساب سے تم کہتے ہو کہ کسی کو کچھ بھی اختیار ہے، وہ بول سکتا ہے، فریڈم آف اسپیچ، جو چاہے وہ بولے. تم کہتے ہو آزادی حاصل ہے، تو میرے نبی نے کیا کر دیا؟ جب تم کہتے ہو آزادی حاصل ہے تو میرے نبی نے حق بات پیش کی ہے. حق بات پیش کی تو کون سا ہنگامہ کھڑا کیا؟ آزادی کی بات کر رہے ہو نا، جو چاہے وہ اختیار کرے، جو چاہے جس کو سب میں رہے، لبرل رہے، صلح کلی رہے، جو چاہے وہ رہے. تم کہتے ہو اور الحمدللہ جب تم کہتے ہو کہ سب کو آزادی حاصل ہے تو اسی آزادی کے تحت مصطفیٰ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں.
میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ اور اللہ وہ ہے جس نے تمام پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے لوگوں کو جو ہے اپنی جو ہے بندگی کا موقع عطا فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے سورج کی روشنی دی، اللہ وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ بتایا، صحابہ کرام نے کیا کہا، تم ہی کہتے نا آزادی حاصل ہے، جو چاہے جس کا چاہے سپورٹ کر سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا تم جس کے چاہے سپورٹ کرو، میں تو حق بولنے والے کا سپورٹ کروں گا، میں سچ بولنے والے کا سپورٹ کروں گا، سچ بولنے والے کا سپورٹ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا میں سچ بولنے والے کا سپورٹ کروں گا۔ بلال نے کہا اگر میں کسی دوسرے کا غلام ہوں لیکن حق جو بول رہا ہے، غلامی کا پٹا تو اس کا جو ہمارے گھر میں ہے، تو سچ بولنے والے کا سپورٹ کیا، تو کون سا جرم کر دیا تھا، کیا جرم تھا؟ تمہارے اعتبار سے کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ تم خود کہتے ہو آزادی حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آزادی حاصل ہے تو ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، سبحان اللہ، کوئی جرم کیا لیکن ان پہ جرم ہو رہا ہے، ایسا ظلم ہو رہا ہے، والذین ہاجروا، مجبور کر دیا گیا، ہجرت کرو، چھوڑو جاؤ یہاں سے، اتنا مجبور کیا گیا کہ گھر بات چھوڑنا پڑا صحابہ، گھر چھینے گئے صحابہ کے، ان کی عزتوں سے کھیلا گیا، پتھر چلائے گئے ان کے اوپر۔ کیا صحابہ نے پہلے پتھر چلائے تھے؟ کیا مصطفیٰ نے پہلے پتھر چلائے تھے؟ تم تو کہتے سب کو آزادی حاصل ہے لیکن مصطفیٰ پتھر چلائے جا رہے ہیں، گھر چھینے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی حبشہ کی طرف ہجرت ہو رہی، وہ 18 افراد جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہجرت فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ کے بادشاہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، وہاں پر ہی بھڑکانے کے لیے پہنچ گئے مکہ کے بادشاہ، دیکھو یہ سب بتاؤ، یہ نارائن یہ سب بتا کہ مسلمان نے کب ہتھیار اٹھایا، جب ان پہ ظلم کی انتہا ہوئی تب، اور ہر قوم کہتی ہے، ہر سموِدھان کہتا ہے، ہر ملک کا نظام کہتا ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہو اور آپ کو مارا جا رہا ہو تم اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ الحمدللہ تم آج کہہ رہے ہو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ عطا فرما دیا، جس نظام پر تم قائل ہو وہی نظام پر مسلمان چل رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ تم ابھی چل رہے ہو، مسلمان بہت پہلے سے چل رہے ہیں۔ جی معلوم بنانے کے لیے پہنچ گئے تو فاتحہ دے کر کے اور ڈھیر تحفہ دیا گیا، یہ جیسا لعنتی ہوتا تو بک جاتا، اعتراض کر دیتا۔ حبشہ کے بادشاہ کے پاس تحفہ پہنچا، حبشہ کے بادشاہ نے کہا نہیں، میں وہ نہیں کہ میرے ضمیر کو خریدا جا سکے، سمجھے کہ نہیں، تم لوگوں کی بات نہیں، کا تحفہ نہیں، پہلے جو آئے ہیں میں ان سے ذرا بات کرنا چاہتا ہونا تو یہ چاہیے تھا 26 آیتیں تجھے نہیں سمجھ میں آئی تھی، آتا امام احمد رضا کے غلاموں سے بولتا، امام احمد رضا کے غلاموں سے کہتا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے، الحمدللہ یہ آیتیں سمجھا دیتے، لیکن تم نے سمجھنے سے پہلے اپنے زمین کا سودا کر لیا، اور کیوں نہ کہے مسجد کا سودا تو نے کیا، ہو سکتا ہے ماں کا بھی سودا کر رہا، اپنے رشتہ دار خواتین کا سودا کر رہا، ایسا ٹھیک ہے ایسے لوگ سودا کر رہا ہے، ارے جو ایمان دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ کے بادشاہ نے کہا نہیں، پہلے ان کی بات سنی جائے، بات سنی جائے، بلایا گیا، آقا علیہ السلام کے غلام صحابہ پہنچ گئے، وہ کیا کرنے والے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہو، انسان کا خوف کیا کرے، پہنچ گئے جا کے تک گفتگو چالو، اچھا ایک بات بتاؤ کہ تمہارے نبی پہ جو کلام اترا ہے ذرا سناؤ تو صحیح، سبحان اللہ، اسی قرآن پہ تو اعتراض کر رہا ہے وہ حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے کہا ذرا سناؤ تو صحیح، حضرت جعفر طیار سنا رہے ہیں، سبحان اللہ، سورہ مریم کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حبشہ کا بادشاہ آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، اور آنسو بہنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، ایسی دولت عطا فرمائی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ہم مدینے میں بیٹھ کر حبشہ کی بادشاہ کی قبر کے اوپر آسمان سے نور اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کی قبر پر نور اتر رہا ہے، سوچے آپ حق کو قبول کرنے والے کا مقام یہ ہے، چہرہ ہی نہیں نورانی ہوتا ہے، قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نورانی بنا دیتا ہے، اور جو لعنتی ہوتا ہے قرآن کی آیتوں میں اعتراض کرتا ہے، دنیا میں دیکھ
دیکھ لیا اس کی قبر کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے جی. تو اس سے توفہ ہٹا دے لے کے جاؤ یہاں سے. یہ لوگ کہیں گے جب تک چاہے تب تک رہیں گے. سبحان اللہ. ابو بکر کے قرآن پڑھنے پہ پابندی، نماز پہ پابندی، مصطفیٰ کے نماز پہ پابندی. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان سے پوچھو، بہت پوچھ رہے نا کہ رجب میں ہنگامہ ہوا، رجب میں ہوا، ان سے پوچھو، بلا شبہ اس میں جنگ کرنا بڑی بات ہے. وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ. خالی اتنا ہی یاد ہے، ارے لوگ حق قبول کر رہے ہیں، تم لوگ روک رہے ہو، انکار کر رہے ہو، مسجد حرام سے روک رہے ہو، مکے کے رہنے والوں کو گھر سے نکال رہے ہو. یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ گھر چھینا جا رہا، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، حرم کو ویران کیا جا رہا ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کے واسطے چھوڑا، چلے گئے مدینہ، مدینہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہے. مدینہ گئے تب بھی پلان بنتا ہے، منافقین الگ سے ناراضگی کر رہے ہیں، مکہ کے باشندے کفار الگ سے حملے کا پلان کر رہے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لا کر کے کوئی جرم تو نہیں کیا ان لوگوں نے. تم تو کہتے ہو ہر آدمی کو آزادی حاصل ہے، تو آزادی کی بنا پر انہوں نے دھرم قبول کیا ہے، آزادی کی بنا پر قبول کیا. اب کون سا دباؤ یہاں پہ آ رہا ہے؟ کون سا دباؤ ہے؟ ابھی بولتے ہیں انسان کو بندر تھا، ابھی بندر تھا تو بندر ہی ہوتا نا، بندر ہی بندر والا. لیکن الحمدللہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اسی لیے ان کو آدمی کہا جاتا ہے، آدمی آدم والا. سبحان اللہ. یہ ہم بھی کہیں، تم بھی کہو، سارا جہاں کہے آدمی. سمجھ رہے کہ نہیں جی؟ تو اسلام قبول کر لیا، کوئی جرم نہیں کیا، آزادی حاصل ہے، لیکن تم لوگوں نے ظلم کیا ان کے اوپر، ستایا ان کو، گھر سے بھگایا، نکالا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مدینہ آباد ہو گیا، سکون سے یہاں بھی نہیں رہنے دے رہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب اپنے ڈیفنس پہ اتر جاؤ میدان میں، اب اپنا ڈیفنس کرو، اپنا دفاع کرو، کیونکہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے کوئی، اور پھر بھی تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تم نے خالی کلمہ تو پڑھا ہے. یہ تو کہتے سب کو آزادی حاصل ہے، تمہیں بھی آزادی حاصل تھی، لیکن گھر چھین لیا ان لوگوں نے، مال چھین لیا ان لوگوں نے، پریشان کیا ان لوگوں نے، لہو لہان کر دیا ان لوگوں نے، بدن کو چکنا چور کر دیا ان لوگوں نے، صحابہ کو شہید کیا ان لوگوں نے. لہذا اب مدینے میں آ گئے، پھر بھی حملے کا پلان، اس کو نابود کرنے کا پلان نہیں. اب تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، اپنا ڈیفنس کرو. زور سے بولو نا یار، ڈیفنس کرو. وجاہدوا فی سبیل اللہ، ڈیفنس کرو. اور یہ تم اپنے لیے نہیں کرو گے، اب یہ تمہارا ڈیفنس جو ہوگا، یہ تمہارا دفاع جو ہوگا، یہ تمہارا مقابلہ جو ہوگا، یہ مقابلہ راہ خدا میں ہو جائے گا. خدا میں ہو جائے گا. بتاؤ یہاں پر ڈیفنس ہے نا، اب یہ نعرہ کیا ہوگا، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر بھی آپ ڈیفنس کرنے جاؤ گے تو تعداد تو چاہیے نا، تعداد تو چاہیے نا. تھوڑے سے مقابلہ کرو گے ان کا، کیسے کرو گے ان کا مقابلہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مایوس نہیں ہونے کا. کیوں؟ اولئک یرجون رحمت اللہ. تمہارے پاس ایمان ہے، تم نے اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا ہے، تم اپنا ڈیفنس نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے ہو. اگر تمہارے مولا کا حکم ہوتا تو جان کی قربانیاں پیش کرتے، لیکن تمہارے مولا کا حکم ہے دفاع کر رہے ہو. تو جب ایسی شان تمہاری ہے تو جب مقابلے میں جانا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا، اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا. صحابہ نے امید تو لگائی، اللہ نے بلندی عطا فرمائی. رحمت اللہ، یہ وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں. کہا یار یہ جا رہے ہیں، لوگ کہیں گے قتل کرنا ہے تو گناہ ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھو ڈیفنس ہے نا، ڈیفنس میں کبھی کبھی سامنے والا چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سامنے والا ایکسپائر ہو جاتا ہے، سامنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تمہارے گھر تمہارا والا گناہ کر دیا، اگر نہیں ڈیفنس کرتے تو میں ایکسپائر ہو جاتا. تو ہر ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اپنے جان کی حفاظت کرو، اس کے لیے سامنے والے کو ایکسپائر کرنا پڑے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر ملک کا نظام ہے، ہر ملک کا یہ قانون ہے.
تو کوئی کہے نہیں لیکن نہیں ہوا، ایسا نہیں، کوئی پاگل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آئے ہم نے حکم دیا واللہ غفور، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور یہ جو اللہ نے حکم دیا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے، اللہ مہربان ہے، سبحان اللہ، اللہ مہربان۔ آپ بتاؤ اس آیت کریمہ میں کہیں سے کوئی ہنگامہ نظر آتا ہے؟ بولے زور سے بولیے، نہیں نظر آتا؟ تو اس لعنتی کو یا اس کے چہرے چپنڈو کو کہوں گا کہ کم سے کم یوٹیوب پہ یہ ذرا بیان موجود ہے، بات سن لے اور سن کر کے سمجھ لے دیکھ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے نا، سمجھ میں آئے گی؟ اب آئیے اور بھی بہت ساری آیتیں، انشاءاللہ پہلی آیت میں گفتگو ہوئی، انشاءاللہ اگلے ہفتہ دوسری آیت پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ